جب لگے کہ ہر دروازہ بند ہو گیا ہے تو یاد رکھنا کہ میرا اللہ فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ دروازے تم پر ممکن کے بند ہوئے ہیں، اللہ کے در کے نہیں۔ جب کوئی نہ سنے تمہاری فریاد اور نہ بانٹے تمہارا درد تو یاد رکھنا اللہ سمیع بصیر ہے، تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر پاؤ گے۔ تم جو سمجھتے ہو کہ تم ٹوٹ چکے ہو، تمہارے پاس کوئی نہیں بچا، کوئی امید، کوئی جگنو، تو کہ وہ البدی ہے۔ اس نے اگر آج ایسے حالات بنائے ہیں، کیا پتا اس نے تمہارے حالات دوبارہ بنانے ہو۔ اس نے تمہارے دل کی حالت بدلی ہے تو کیا پتا اس نے تمہارے دل کو اپنے مطابق بنانا ہو۔ اور تم کیا جانو جس پر تمہارا دل کٹ رہا ہے وہ تمہیں ناگوار لگ رہا ہے، جس پر تم منہ پھیلائے بیٹھے ہو وہی سب تمہارے حق میں بہتر ہو، اور اللہ زیادہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ کچھ منزلوں کے راستے وہ ہماری حفاظت کے لیے بدل دیتا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم نے آسمان سے ٹھیک اندازے کے مطابق پانی اتارا، پھر اس زمین میں ٹھہرا دیا، اور یقین رکھو ہم اسے غائب کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ اور اپنے رب پر توکل رکھو، اور تمہارا رب ہی کارساز کافی ہے۔ اللہ پر توکل کریں، اور اس حد تک کریں کہ اگر کچھ ناممکن لگ رہا ہو اور ہر چیز اس کام کے خلاف ہو جائے، لیکن اللہ اس کے کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ بے شک اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کی شان بہت بلند ہے۔ جب انسان اللہ پاک سے کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے کوئی نہیں سمجھتا، تو اللہ قرآن میں جواب دیتے ہیں کہ تم لوگ بات پوشیدہ رکھو یا ظاہر، وہ دلوں کے حال تک جانتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ پر توکل رکھتا ہے تو توکل کے بعد ہونے والے معجزے حقیقتاً ہوتے ہیں۔ جب تم مسلسل آسانی کی دعائیں مانگتے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ جواب نہیں دیتا؟ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں رائے گاہ جا رہی ہیں؟ تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ توکل والوں سے اپنی محبت کا اعلان کرتے ہوئے فرماتا ہے، توکل کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور جس نے اللہ پر توکل کیا تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس انسان کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی اس کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اسباب پیدا کرنے والا اور راستے بنانے والا تو اللہ ہے۔ اور جب اللہ کے سپرد کر دیا تو فکر کیسی؟ تم نے اپنا کام کر کے فیصلہ کر کے اللہ پر توکل رکھنا ہے، باقی سب اللہ پر چھوڑ دو۔ یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا؟ جب تم توکل کرتے ہو تو اللہ اسباب وہاں سے بناتا ہے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جہاں سے تم پہلے خالی لوٹ آئے تھے۔ جانتے ہو توکل تو وہ تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہ اللہ ضرور ایک دن ان کے بیٹے کو ان کے پاس لے آئے گا۔ توکل تو وہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ ان کا رب بچا لے گا انہیں ان ظالم لوگوں سے۔ توکل تو وہ تھا جو حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا کہ اللہ انہیں کبھی نہ کبھی اولاد ضرور دے گا۔ توکل تو یہ ہے کہ اگر تم ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو اور تم نے تمام کوششیں کر لی اس کو پار کرنے کی مگر ناکام رہے، تب کرنا توکل تم نے کہ مجھے میرا اللہ نکالے گا یہاں سے، بے شک آگے راستہ ختم ہے مگر میرا اللہ ضرور میرے لیے راستہ بنائے گا۔ توکل یہ ہے کہ تم نے اللہ کے راستوں کی پرواہ نہیں کرنی کہ وہ کیسے بنیں گے، تم نے بس قدم بڑھانے ہیں اور راستے اللہ خود بناتا جائے گا۔ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ ہے نا ساتھ۔ اگر مشکلات آ گئی ہیں تو وہ ان مشکلات سے نکال بھی دے گا۔ پھر کیا ہوا اگر کوئی یقین نہیں کر رہا؟ اللہ کو تو پتہ ہے نا سچ، وہ تو کر رہا ہے آپ کا یقین۔ پھر کیا ہوا اگر کوئی ساتھ نہیں؟ اللہ تو ہے نا ہمیشہ سے اور ہمیشہ ہی رہے گا،
اسے بہت محبت ہے آپ سے۔ اللہ تمہیں اسی چیز سے آزماتا ہے جس کے ملنے کا تمہیں بہت یقین ہوتا ہے، اور تب تمہاری اللہ سے محبت کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے کہ تم آزمائش میں تنگ آ کر اللہ سے اپنا ایمان توڑ دیتے ہو، یا اس آزمائش کے گزرنے کے لیے اللہ پر مزید ایمان کو پختہ کرتے ہو۔ تو جان لو کہ آزمائش ہمیشہ انہی کی ہوتی ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ حالات ساتھ نہیں دے رہے، ہاتھ اٹھنا بند نہیں ہو رہے، لب وہ ایک دعا کہنا کبھی نہیں بولتے، صبر جواب دینے لگا ہے، راستے نظر نہیں آ رہے، سب مخالف ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی، مگر پھر بھی آپ اپنے آپ کو دیکھو کس طرح توکل رکھے ہوئے ہو اور وہی دعا مانگ رہے ہو، تو کیا پتا کہ تم بس قبولیت کے قریب ہی پہنچنے والے ہو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم جس چیز کی تلاش میں ہو وہ چیز خود تمہاری تلاش میں ہے۔ جب ہم مایوسی کے عالم میں بے دلی سے زبردستی دعائیں کرتے ہیں کہ شاید سن لی جائے گی، شاید ہمیں نواز دیا جائے گا، تب اللہ اس وقت ہماری دعا کو سنتے ہیں اور ہمارے لیے کن بھی فرمایا جا رہا ہوتا ہے، ہمیں فیکن کے قریب کیا جاتا ہے، مگر تب ہم محسوس نہیں کر پا رہے ہوتے۔ ہمارا یقین اسی لمحے اتنا کم ہو جاتا ہے کہ ہم اسی مکش میں مبتلا ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، مگر وہ ہو رہا ہوتا ہے اوپر۔ دعائیں تو نصیب کا قلم ہوتی ہیں، اور اگر تم چاہتے ہو کہ یہ قلم تمہاری مرضی سے تمہارا نصیب لکھے تو اپنی دعاؤں پر یقین رکھو اور مایوس نہ ہو کہ قبول نہیں ہو رہی یا کب ہوں گے، کیونکہ اللہ نے دعا کا اختیار تبھی دیا ہوتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ یہ قلم تمہارے نصیب کا لکھا مٹا کر اسے تمہارے مطابق لکھ سکے۔ اپنے لیے تو دعائیں سبھی مانگتے ہیں اور دل و جان سے مانگتے ہیں، مگر کبھی کسی اور کے لیے ایسے ہی دعا مانگتے ہو، سجدوں میں رو کر، راتوں کو اٹھ کر، اور ان کی سلامتی کے لیے؟ کیونکہ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل ہی تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہیں دعاؤں کی توفیق کا ملنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ اللہ کی مدد دو طریقوں سے مل ہی سکتی ہے، پہلا نماز اور دوسرا صبر۔ نماز میں آپ نے اپنے تمام مسئلے اللہ کو بتا کر خود کو آزاد کر لینا ہوتا ہے، پھر اللہ کی مدد کا انتظار کریں صبر سے اور توکل سے۔ جب حالات کنٹرول سے باہر ہونے لگے، مشکلات سلجھانے سے بھی نہ سلجھ سکیں اور حالات میں بہتری نظر نہ آئے، تو مایوس ہونے کی بجائے اس مرد مومن کی طرح اپنے معاملے کو سپرد اللہ کر دینا چاہیے، اور یہی کہنا چاہیے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور پھر بھی جب تمام اسباب بھی مانی لگنے لگیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ پاک خود سبب اور اسباب بنانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک میں ان کے قریب ہوں کہ جب پکارنے والے مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو لازم ہے کہ وہ میری بات بھی مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ جب اللہ انسان پر کوئی مشکل بھیجتا ہے تو وہ اس مشکل کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی آسانی بھی بھیج دیتا ہے جو انسان کو اس مشکل وقت میں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ کبھی وہ آسانی کسی انسان کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی وہ آسانی کسی اجنبی شخص کی تحریر کی صورت میں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے۔
تو دیکھو جب کوئی آزمائش آ جائے کہ کوئی راستہ نظر نہ رہا ہو اور آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو ایسے میں اپنا اللہ پر یقین پختہ کر لینا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تو جان لو کہ یہ آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں، جتنی جلدی آزمائش سے مایوس ہونے کی بجائے اس رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرو گے اتنی ہی جلدی آزمائش سے دستبردار بھی ہو جاؤ گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہزاروں مسائل کا ایک حل وہ ہے توکل۔ جہاں توکل ہو نا وہاں شکوے نہیں ہوتے، اور جہاں توکل ہو وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ اور اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں تو جان لو کہ وقت آزمائش اب ختم ہونے کو ہے۔ گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت بھی عنقریب گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو گے نا اللہ پر تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں، تم مدد مانگو اللہ سے، پھر دیکھو کہ کیسے مشکلات کا حل نکل آئے گا۔ مومن کے ایمان کا پتہ آزمائش میں چلتا ہے، جب وہ ہر طرح سے دعا کر لیتا ہے مگر کوئی اثر نہیں دکھتا، اور نا امیدی کے ہزار اسباب کے باوجود بھی امید اور آس کا دیا جلائے رکھتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس کی مصلحتوں کو بہتر جانتا ہے۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ اس کی ذات اتنی ہی لطیف ہے اور وہ اتنا ہی باخبر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی اسے کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ وہ سنتا ہے تمہاری آواز کو جب تم اسے پکارتے ہو، وہ دیکھتا ہے تمہیں جب تم آسمان کو تکتے ہو، اس انتظار سے کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صبر مل جائے گا ان چیزوں پر جو تمہیں دکھ اور تکلیف پہنچاتے ہیں، جو ہر لمحہ تمہیں اذیت میں مبتلا رکھتی ہیں۔ جب ہم اس انتظار میں اس پر یقین رکھتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی سب ٹھیک ہو جائے گا، تو یقین رکھو ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جو چیزیں تم نے کھوئی ہیں اس کے بدلے اللہ تمہیں بہتر سے گزار کر بہترین سے نواز دے گا، اور یقین کرو یوں تمہیں اپنے صبر کا ہر صلہ مل جائے گا اور تمہارا دل ان چیزوں کی گرفت سے آزاد ہو جائے گا جن کی وجہ سے تم آج بے سکون اور اذیت میں ہو۔ تو تم اپنے ارادوں میں مخلص رہو، اللہ کی مدد کو ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گے۔ ہر طرف اندھیرا ہو، منزل نہیں ملتی تو بھی صبر رکھو، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ ضرور روشنی لائے گا۔ وہ جو ناممکن لگتا ہے تمہیں ایک دن ممکن ہوگا، تمہارا سر سجدہ شکر میں ضرور ہوگا، کیونکہ جب ہم اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ بھی ہمارا خاص مددگار بن جاتا ہے۔ تو جو توڑ گیا ہے اسے بھول جائیں، جو سمٹ رہا ہے اس کو یاد رکھیں اور صبر کریں، کیونکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں اللہ پاک فرماتے ہیں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ جب اللہ ان معاملات میں دیر کرے جو آپ چاہتے ہیں کہ ابھی کے ابھی ہو جائیں، یا ان چیزوں کو دینے میں وقت لگائے جنہیں آپ فوری طور پر حاصل کرنے کی تڑپ رکھتے ہیں، تب بھی آپ شکوہ نہ کریں، تب بھی آپ منہ سے مایوسی کے الفاظ مت نکالیں۔ تو صبر کر کے دیکھو، کیا پتہ اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری ہے۔ تو مت پریشان ہوا کرو یہ سوچ سوچ کر کہ اللہ کی قبولیت کے دروازے تمہارے لیے اب تک بند ہیں۔ اگر اللہ نے تمہارے لیے کوئی وسیلہ نہ بنانا ہوتا تو وہ تمہیں اپنے در کا کبھی پتہ نہ دیتا۔ تو ابھی تک کسی دعا کا جواب نہیں آیا تو مطلب دعا مانگتے رہا کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ بھی وہی دینا چاہتا ہو جو آپ چاہتے ہیں۔
بے شک وہی جاننے والا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ وہ رب رحمان ہے اور کبھی اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا۔ بے شک اللہ کے فیصلے تو ہماری خواہشات سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔